حضرت ابو بکر نے بھی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو، اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں۔ معصومیت خاصہ نبوت اور نبوت ختم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی۔ آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے؟ مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے، سمعنا ونسمع ونطیع۔ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں۔ اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی قیادت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ وجہ بصیرت چل رہے ہیں، وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے۔ کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی، یا تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، گردنیں کٹیں گی۔ لیکن کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابو بکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے ہیں ان سے بھی قتال کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجئے، ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف۔ مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہیں مجروح ہیں، حضور کا انتقال ہوا ہے، مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے۔ آپ نے وہ لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا علم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے، جھوٹے نبیوں کو مان لیا۔ لیکن یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجیے۔ وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ، پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے۔ تو اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابو بکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ الفاظ تک آتے ہیں، ایک تو جو ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ کے، اور اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اگر اب کہے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں۔